قرآن مجید کے عاشقوں اور مولا کائنات کے بزرگوں آپ لوگوں کے سامنے آج کی اس شب میں جو بہت بڑی ہجرت والی بات ہے، اپنی مختصر سے نارائز پیش کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو قرار دیا ہے۔ یہ سورہ فرقان کی 30 آیت ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ میرا رسول قیامت والے دن مجھ سے کہے گا وقال الرسول یا رب، قیامت میں میرے حبیب کے سامنے آئیں گے اور مجھ سے کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے میرے رب، یہ قوم اس نے اس قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ پیغمبر کی زبان سے ایک شکوہ ہے جس کو قرآن مجید نقل کر رہا ہے پیغمبر کی امت کے بارے میں۔ پیغمبر خدا سے شکوہ کر رہے ہیں اور جس کا شکوہ کر رہے ہیں وہ قومی پیغمبر کی اپنی قوم ہے، پیغمبر کے ماننے والے، پیغمبر کے نام لیوا، پیغمبر کے امتی، اور جس چیز کے بارے میں شکوہ کیا جا رہا ہے وہ شکوہ ہے قرآن مجید کے بارے میں کہ اس قرآن مجید کو میری امت نے، میری قوم نے محجور کر دیا، چھوڑ دیا، اس سے تعلق ختم کر دیا۔ میں اس ترجمے کی طرف خاص توجہ چاہتا ہوں۔ یہاں پر میں نے آپ کے سامنے محجور کا ترجمہ دے دیا کہ جہاں پر تعلق ختم ہو جائے، ہجران، ہجرت، محجور، یہ سب تقریباً ایک ہی معنی میں ہے، یعنی جہاں پر انسان دوری اختیار کر لیتا ہے۔ یہ دوری بعض اوقات ممکن ہے کہ ایک مکان کے اعتبار سے دوری ہو، یہ دوری بعض اوقات ممکن ہے کہ ایک زمانے کے اعتبار سے دوری ہو۔ مثلاً پیغمبر کا زمانہ ہم سے بہت دور ہے، تقریباً کوئی 1450 سال کا عرصہ ہوا ہے، یا کربلا کی سرزمین ہماری سرزمین سے بہت دور ہے، یا ہم مدینے سے بہت دور ہیں، یہاں پر بھی ہمارے اور کربلا کی سرزمین یا مدینے کی سرزمین کے درمیان ایک ہجران پایا جاتا ہے، یہاں پر یہ دوری پائی جاتی ہے، لیکن یہ دوری صرف مکانی ہے، یہ دوری صرف زمانی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ دوری ایسی بھی ہو کہ اس میں تعلق ختم ہو جائے۔ یہ دوری ضروری نہیں ہے کہ ایسی بھی ہو کہ اس میں تعلق ختم ہو جائے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے گا، آپ میں سے کتنے لوگ اس وقت یہ شوق اور اشتیاق نہیں رکھتے کہ آج کی شب میں کاش کہ پروردگار ان لوگوں کو کوفہ کی سرزمین میں مسجد کوفہ میں پہنچا دیتا ہے۔ سب کے دل میں یہ آرزو موجود ہے، سب کے دل میں یہ خواہش موجود ہے، لیکن یہ ہجران مکانی، لیکن یہ دوری مکان کے اعتبار سے سبب نہیں بن رہی کہ دل بھی دور ہو جائیں، یہ دوری زمان اور مکان کی سبب نہیں بن رہی کہ جہاں پر دل بھی دور ہو جائیں۔ پیغمبر جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنی امت کے بارے میں شکوہ فرما رہے ہیں، وہ شکوہ کوئی مکانی یا زمانی دوری کا نہیں ہے۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ ترجمہ کیا کہ پروردگار اس میری قوم نے قرآن مجید سے تعلقی کا اظہار کیا، میری قوم نے قرآن مجید سے بے تعلقی کا اظہار کیا، اپنے تعلق کو، اپنے رشتے کو، اپنے ناطے کو قرآن مجید سے توڑ لیا۔ یہ قرآن مجید کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ کتاب
کتاب کسی عام لکھے ہوئے لکھاری کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب کسی عام کسی انسان کے خاص شعبے میں تخصص رکھنے والے انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ کیا آپ دیکھیں کسی ڈاکٹر نے انسان کے کسی بدن کے بارے میں یا بدن کے کسی جز کے بارے میں تحقیق کر کے اپنے تجربے کی بنیاد پر کوئی کتاب لکھتی ہو تو وہ کتاب بہت قیمتی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اس انسان کے اس ڈاکٹر کے 30 40 50 سالہ تجربات کا نچوڑ ہوتا ہے کہ جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ انسان کے بدن کی فلاں رگ کو اگر فلاں رگ سے جوڑ دیا جائے تو انسان مرنے سے بچ سکتا ہے۔ یہ ایک عام سا علم ہے کہ جس کو انسان تجربے سے حاصل کر سکتا ہے، جس کو انسان لوگوں سے معلومات لے کر حاصل کر سکتا ہے، جس کو انسان اپنے پچھلوں سے خبریں لے کر حاصل کر سکتا ہے، ان تمام چیزوں کو محسوس کر کے حاصل کر سکتا ہے۔ وہ عام کتابیں ہوتی ہیں، اگر کوئی ایسا انسان لکھ دے تو ایک قوت پیدا کر لیتی ہیں، ایک وزن پیدا کر لیتی ہیں، انسان اس کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور صرف عام انسان نہیں بلکہ انسانوں کا وہ گروہ جو کہ انسانوں میں بہت زیادہ قابل احترام سمجھا جاتا ہے، مثلاً ڈاکٹروں کا طبقہ، یہ ڈاکٹروں کا طبقہ آ کر اس کتاب کی ارزش کو جانتا ہے، اس کی اہمیت کو جانتا ہے، اس کی قدر و منزلت کو جانتا ہے، اور اب جب اس کو جان لیتا ہے تو یہ کتاب معاشرے میں ناپید ہوتی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ جتنے بھی نسخے چھپے تھے وہ سب کے سب ڈاکٹروں نے لے لیے، اب وہ کسی کے پاس نہیں ملتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر انسان کے بدن کو مرنے سے بچنے کے لیے کوئی ایک نسخہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو کہ انسان کو اس بدن میں محدود نہیں کرتی، اس بدن سے نکال کر اس کے حقیقی وجود تک اس کو جوڑتی ہے، ایک ایسے وجود سے کہ جہاں پر انسان کا بدن بھی اگر مر جائے تو اس کو موت نہیں دے سکتی۔ ایک درود بھیجیے گا محمد علیہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں، اس کتاب کا لکھنے والا کوئی عام لکھنے والا نہیں ہے، اس کتاب کا بھیجنے والا کوئی عام بھیجنے والا نہیں ہے، اس کتاب کا لینے والا کوئی عام لینے والا نہیں ہے۔ یہ کتاب خود کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ اے پروردگار عالم، قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں سورہ حشر کی 20ویں آیت میں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اے لوگوں، اگر تم لوگ کچھ یہ دیکھ لیتے کہ پروردگار عالم اس قرآن مجید کو ایک محکم، ایک بہت مضبوط پہاڑ پر نازل کر دیتا تو یہ پہاڑ پروردگار کی خشیت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ قرآن کی منزلت ہے اور وہ پہاڑ کی منزلت ہے کہ ایک بہت مضبوط پہاڑ کے اوپر جب یہ قرآن نازل ہوا اگر ہوتا تو وہ قرآن ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن اللہ نے قلب محمدی کی استقامت، اللہ نے قلب محمدی کی استقامت کہ وہ قرآنی حقیقت پیغمبر کے دل پر نازل ہوئی، یہ قرآن تھا جو 12 ہو گیا، یہ قرآن تھا جو 30 پاروں میں دکھائی دیا، اور قلب پیغمبری اسی طرح سے ثابت، اسی طرح سے استوار، اسی طرح سے مستحکم۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قلب بھی کوئی عام قلب نہیں ہے، یہ قلب وہ قلب ہے کہ جس کو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کرتا ہے، اس کو اس انسان کی زندگی ہی نہیں بلکہ زندگی کے بعد والی زندگی کے لیے بھی اس کو حیات فراہم کرنی ہے، اس انسان کو اس زندگی کے بعد کی زندگی کے لیے بھی حیات فراہم کرنی ہے۔ اب اس کے لیے ضروری تھا کہ پروردگار عالم اپنی اس قوم کے لیے، اپنے رسول کی اس امت کے لیے اس کتاب کو نازل کرے کہ جو جس طرح سے رسول اللہ کی شفاعت آخرت میں لوگوں کے لیے بقا کی ضامن ہے، لوگوں کے لیے نجات کی ضامن ہے، اسی طرح سے پروردگار عالم ایسی کتاب کو نازل کرے کہ وہ کتاب پیغمبر کے پیچھے لوگوں کے لیے نجات کا سبب بن جائے۔ اور اب یہاں پر
پروردگار نے اس تمام مقدمے کے بعد اگر آپ کے ذہن میں ہو تو پروردگار نے اس کتاب کو نازل کرنے کے لیے 1,24,000 انبیاء کی زحمتیں وہ برداشت کروائیں، اور اس کے بعد اپنا حبیب، اپنا آخری نبی اس دنیا میں بھیج دیا، اور اس کے بعد اس کی 23 سالہ نبوت کی زندگی جو کہ ظاہری طور پر اعلان ہوا، اس کے بعد سے وہ تمام زحمتیں کروائیں، اور وہ تمام زحمتیں کروانے کا نتیجہ کیا؟ یہ قرآن مجید، یہ قرآن مجید کہ جس کو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جو گتوں کے درمیان میں کچھ صفحات پر لکھا ہوا ہے، ہم نے اس کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ مان لیا کہ جو کوئی بھی اس قرآن سے متمسک ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ اور قرآن مجید کا پیغمبر کا شکوہ یہی ہے اپنی امت کی بات ہے کہ میری امت نے، میری قوم نے، اے پروردگار اس قرآن سے لا تعلق اختیار کیا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے جو پیش آتا ہے، یا رسول اللہ، یا آپ کی امت، آپ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں، کیا واقعی آپ کی امت نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا؟ کیا واقعی قرآن مجید کو اس امت نے چھوڑ دیا تھا؟ اگر انسان تھوڑا سا تاریخ اسلام پر غور کرے تو اس کو سب سے پہلا نعرہ پیغمبر کے بعد جو سنائی دیتا ہے پیغمبر کے پیچھے وہ یہ کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ وہاں پر یہ نعرہ لگایا گیا کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو تھام لیا، اور وہاں سے جو امت نے اس کتاب کو تھاما تو آج تک اس ماہ مبارک رمضان کی ان راتوں میں کیا میں اور آپ لاؤڈ اسپیکرز پر آج ہی کچھ گھنٹے پہلے تک کیا قرآن مجید کی تلاوت نہیں سن رہے تھے؟ کیا یہ امت، اس امت میں حافظین قرآن کی کمی ہو گئی؟ کیا امت نے ایسے افراد پیدا کرنا چھوڑ دیے؟ کیا اس امت کی ماؤں نے ایسے بچے پیدا نہیں کیے کہ جو قرآن مجید کو حفظ نہ کرتے ہوں؟ ایک سے ایک آپ کو حافظ قرآن دکھائی دے گا، ایک سے ایک آپ کو ایسا فرد دکھائی دے گا کہ اگر انسان اس بچے کو قرآن کی نسبت سے دیکھے تو وہ قرآن کا معجزہ دکھائی دیتا ہے۔ اس طرح کے افراد اس امت کے اندر موجود ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہو رہی ہے؟ کیا پیغمبر کا شکوہ صحیح نہیں؟ معاذ اللہ، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر کا شکوہ صحیح نہ ہو۔ یہ میرے اور آپ کے عقیدے کے خلاف ہے، علاوہ اس کے کہ کیونکہ خود قرآن مجید کی آیت ہے، اگر کوئی اس کا منکر ہو جائے تو قرآن مجید کی ایک آیت کا انکار پورے قرآن کا انکار، اور قرآن مجید کا انکار رسول اللہ کی رسالت کا انکار، اور رسول اللہ کی رسالت کا انکار پروردگار کی وحدانیت کا انکار۔ یہ ایک شکوہ پیغمبر کا اگر انسان اس کو نہ سمجھ سکے تو پروردگار کی توحید تک بات جائے گی کہ اس ایک شکوے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے انسان پروردگار عالم کی وحدانیت کا منکر ہو جائے، پروردگار کی خدائی کا منکر ہو جائے۔ مدعا بہت اہم ہے کہ کیا وجہ ہو رہی ہے، کیا سبب ہے کہ انسان اپنی روزمرہ کی زندگی میں جب دیکھتا ہے تو امت کو قرآن قلم پڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، امت کو قرآن مجید پڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، امت تو حافظین قرآن کو دیکھتی ہے، امت تو بڑے بڑے قاریوں کو دیکھتی ہے، امت تو قاریوں کے مسابقوں اور کمپٹیشنز کو دیکھتی ہے، امت تو اتنے بڑے بڑے قاریوں کو دیکھتی ہے کہ جن کی قرأت کو سن کر لوگ منقلب ہو جایا کرتے ہیں۔ کیا یہ سب قرآن سے دور ہیں؟ کیا ان کے سینوں میں قرآن مجید نہیں؟ کیا ان کے گھروں میں قرآن مجید نہیں؟ کیا ماہ مبارک رمضان میں روزانہ ایک جز قرآن مجید کا نہیں پڑھا جا رہا؟ نہیں، دکھائی یہ دے گا کہ سب کچھ موجود ہے، حافظین قرآن بھی موجود ہیں، قاریان قرآن بھی موجود ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بھی موجود ہیں، ترتیل خوانی کرنے والے بھی موجود ہیں، اور رات رات بھر شبینوں میں کھڑے ہو کر قرآن مجید کو پڑھنے والے بھی موجود ہیں۔ یہ تمام کے تمام قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک صفت ہے جو دکھائی نہیں دیتی،
مقصد کیا ہے کہ مولا امام سجاد علیہ السلام چوتھے امام ارشاد فرماتے لو مات من کانا بین المشرق والمغرب لمست الحشد بعد ان یکون القرآن معی. امام سجاد سجدے کرنے والوں کی زینت، وہ امام کی جو مصلی سے دور نہیں ہے، وہ امام جس کا نام مصلی سے جڑ گیا ہے، وہ امام جو کہ نمازوں سے جڑا ہوا ہے، وہ امام جو سجدوں سے جڑا ہوا ہے، وہ قرآن مجید کی طرف متوجہ کر رہا ہے. اور کس طرح سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ لو مات من کان بین المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کے درمیان جتنے بھی صاحبان عقل موجود ہیں، اگر یہ سب کے سب مر جائیں، یعنی اس روئے زمین پر کوئی بھی انسان باقی نہ بچے، اس کے بعد کہ میرے پاس قرآن موجود ہو تو مجھے ذرہ برابر بھی تنہائی کا احساس نہیں ہوگا. توجہ کیجیے گا، اگر اس روئے زمین کا ایک ایک فرد مر جائے، اس زمین پر کوئی باقی نہ بچے، لیکن میرے ساتھ ایک قرآن مجید موجود ہو، ایک قرآن میرے ساتھ ہو، تو اب یہ میرے لیے کافی ہے کہ مجھے تنہائی کا احساس نہ ہونے پائے. جب امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لو مات من کانا بین المشرق والمغرب، ہر وہ شخص، ہر وہ صاحب عقل جو کہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، کیا امام نے اس کے اندر قید لگائی کافر مر جائے؟ کیا امام نے اس کے اندر قید لگائی کہ منافق مر جائے؟ کیا امام علیہ السلام نے یہ قید لگائی کہ وہ مسلمان جو قرآن مجید نہیں پڑھتے وہ مر جائیں؟ کیا امام نے قید لگائی کہ جو حافظ قرآن پڑھتے ہیں وہ نہ مریں؟ کیا وہ جو کہ ترتیب سے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، سمجھ سمجھ کر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، وہ مر جائیں؟ نہیں، یہ تمام کے تمام جمع ہو جائیں، اور یہ تمام کے تمام جمع ہو کر ان میں سے کوئی بھی اس دنیا میں نہ بچے. نہ کوئی قاری قرآن بچے، نہ کوئی حافظ قرآن بچے، نہ کوئی ترتیب خوانی کرنے والا بچے، نہ کوئی اور انسان بچے، نہ کوئی کافر بچے، نہ کوئی مسلمان بچے، کوئی بھی نہ بچے، یہ سب کے سب مر جائیں. اس کے بعد اگر قرآن میرے ساتھ ہے تو یہ میرے لیے کافی ہے کہ میں تنہا نہیں ہوں گا. اپنے دل پر ہاتھ رکھا ہوا ہے. اس تاریخ اسلام سے لے کر صدر اسلام سے لے کر آج تک کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو جب تنہائی کے زمانے میں بیٹھے ہیں، جب ان کے اوپر تنہائی کا عالم ہو، جہاں پر ہم کسی سے نہ مل سکتے ہوں، سب کو ملنے سے ان سے روک دیا جائے، وہاں پر وہ قرآن مجید کا سہارا لیں. کتنے ایسے افراد ہیں، شاید ہم کو شمار ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کی تاریخ. اور یہ تو ہم کو شمار کہہ رہا ہوں، یہ بھی زیادہ کہہ رہا ہوں، ورنہ شاید وہی 14 ہوں، 14 کے علاوہ 15واں کوئی نہ ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مطلب کہہ رہا ہوں کہ 15واں کوئی نہ ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 15واں کوئی ایسا جو کہ ان کا ماننے والا نہ ہو. توجہ کیجیے گا، وہ 14 وہ ہیں جو کہ حقیقت قرآن ہیں. جب وہ خود موجود ہیں تو گویا قرآن مجید موجود ہے. نہیں، ان کے علاوہ اگر کوئی عباس جیسا نظر آ جائے، اگر کوئی علی اکبر جیسا نظر آ جائے، اگر کوئی زینب جیسی دکھائی دے، تو اب جان لینا اگر وہ بیوی، اگر وہ آدمی تنہا ہی کیوں نہ ہو، اس کے سامنے قرآن موجود ہو، پوری کائنات میں اس کی تنہائی کو برطرف کرنے کے لیے یہ قرآن اکیلا کافی ہے. ایک درود بھیجی محمد والے. اور یہی سبب ہے کہ آپ دیکھیں گے تاریخ کے اندر جب بھی اہل بیت پر مصیبت پڑی، چاہے کربلا کی تاریخ اٹھا کر سید الشہداء یا دیگر مظلومین اہل بیت پر جہاں پر مشکل آ رہی ہے، قرآن کا ساتھ سید الشہداء نیزے پر سے اپنی بیوی، اپنی بہن کو تسلی کس طرح سے دے رہے ہیں؟ قرآن مجید کی آیتیں پڑھ رہے ہیں. زینب کے پاس کوئی خطی نسخے میں موجود قرآن تو نہیں ہے، لیکن زینب کے سامنے قرآن ناطق موجود ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو زینب کو تنہا نہیں ہے.
اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس لیلۃ القدر میں قرآن سے جڑ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کو صحیح سے بار بار پڑھنا شروع کر دے. جتنی زیادہ دفعہ پڑھے، جتنی زیادہ دفعہ قرآن مجید کو ختم کرے، اتنا قرآن مجید سے نزدیک ہوگا. میں اس کا انکار نہیں کرنا چاہتا کہ اس کی فضیلت ہے، اس کا ثواب ہے، اس کی برکتیں ہیں، لیکن یہ سب مقدمہ بنے اس حقیقت قرآنی تک پہنچنے کا کہ جس کو روایات نے امام سے تعبیر کیا کہ اگر تم قرآن کی حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہو تو اپنے امام تک پہنچ جاؤ. یہ قرآن مجید اگر انسان کو امام تک متصل کر رہا ہے، امام تک لے کر جا رہا ہے، تو اب یہ انسان وہ انسان ہے جو قرآن مجید پڑھ رہا ہے لیکن قرآن اس سے محجور نہیں ہے. یہ قرآن سے لا تعلق نہیں ہے، بلکہ قرآن جو کہ دو گدوں کے درمیان موجود ہے، اس کو پڑھ ہی اس لیے رہا ہے کہ اس حقیقت قرآنی سے اپنے قلب کو چھوڑ لے، یہ ہجران ختم ہو جائے. اس ہجران کو ختم کرنے کا سبب بنے، یہ خود ایک بت نہ بن جائے کہ میں نے اتنے قرآن مجید ختم پڑھ لیے، میں 6 راتوں میں کھڑے ہو کر میں نے قرآن مجید سن لیا، 10 راتوں میں کھڑے ہو کر میں نے قرآن مجید سن لیا، میں قرآن مجید کا حافظ ہو گیا، مجھے قرآن مجید کی فلاں چیز یاد ہے، فلاں چیز یاد ہے. یہ سب خود ایک حجاب بن سکتا ہے. حفظ قرآن خود ایک بت بن سکتا ہے اگر انسان کو امام تک لے کر نہ پہنچے. اور اگر کوئی انسان قرآن مجید کو پڑھنا نہ جانتا ہو لیکن جیسے ہی قرآن مجید کی آیتیں سنے اس کا دل نرم ہونا شروع ہو جائے، اپنے امام کی بارگاہ میں خود کو محسوس کرے، یہ انسان اس انسان سے لاکھ درجے بہتر ہے جو کہ کئی دفعہ قرآن ختم کرتا ہے لیکن یہ بیچارہ نہ پڑھنے کے باوجود، نہ پڑھنے آنے کے باوجود قرآن مجید کو سنتا ہے، اپنے دل کو امام سے نزدیک کرتا ہے، پروردگار کی بارگاہ میں آتا ہے، خشیت اس کے دل کے اوپر آتی ہے. ایسا قرآن چاہیے جو انسان پڑھے یا سنے، ایسا قرآن نہیں چاہیے کہ جو بس کھڑے ہو کر سنتے رہو، سمجھ میں نہ آئے کہ پڑھنے والے نے پڑھا کیا، نہ سننے والے کو سمجھ میں آئے کہ میں نے سنا کیا. عظمت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بآواز بلند صلوات. خود قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بے شک یہ قرآن وہ کتاب ہے جو کہ ہدایت کرتی ہے ایک بہت مستحکم راستے کی طرف، با استقامت راستے کی طرف ہدایت کرتی ہے. سوال کرنے والا امام شیشم علیہ السلام کے پاس ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس. کہ وہ مستحکم راستہ کیا ہے؟ امام الاسلام شافعی ہیں ان ھذا القرآن یہدی للامام. وہ راستہ جو کہ استقامت کا راستہ ہے کہ قرآن اس کی طرف انسان کی ہدایت کرتا ہے، وہ راستہ امام ہے. اگر امام تک پہنچ رہے، اگر یہ قرآن مجید پڑھنا، اگر یہ قرآن مجید سننا تمہیں اہل بیت سے نزدیک کرتا ہے، اگر یہ اہل بیت سے نزدیک تمہیں لے کر جا رہا ہے، اگر یہ تمہارے دل میں اپنے امام وقت کی نسبت خشیت کو پیدا کر رہا ہے، تو اب یہ وہ قرآن ہے جو تم سے سننا چاہتے ہیں. اب یہ وہ افراد جو کہ قلیل رہیں گے، ہمیشہ قلیل رہیں گے، لیکن قلیل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ مغلوب بھی رہیں گے. وہ افراد جو کہ قرآن مجید کو اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ جب یہ پڑھتے ہیں تو اپنے امام تک پہنچتے ہیں، جب پڑھتے ہیں تو قرآن ان کی ہدایت کرتا ہے، قرآن ان کو امام وقت تک لے کر جاتا ہے. ان کی تعداد کم رہے گی لیکن کم ہونے کے باوجود ایسا نہیں کہ ہمیشہ شکست کھاتے رہیں، بلکہ ہمارا تو ارادہ یہ ہے
ہمارا تو ارادہ یہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں مستضعف قرار پائے ہیں، مظلوم و محروم قرار پائے ہیں، ہم انہیں اس کائنات میں امامت بخشیں، ہم دنیا کی رہنمائی ان لوگوں سے کروائیں۔ اللہم آج کی راتوں میں پڑھنے والی دعا افتتاح، اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ وتذل بها النفاق و اہلہ۔ اے پروردگار، ہم تجھ سے امام عصر کی وہ عظیم دولت مانگتے ہیں، وہ عظیم حکومت مانگتے ہیں کہ جس میں اسلام اور اس کے ماننے والوں کو عزت ملے، نفاق اور اہل نفاق کو ذلت ملے۔ یہ یہی افراد ہوں گے جو کہ امام عصر کو تسلیم کرنے والے ہیں، امام عصر کی حجیت پر چلنے والے ہیں، امام عصر کا اتباع کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن مجید کو اس نگاہ سے پڑھتے ہیں کہ ایک ایک آیت کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ مجھے میرے امام سے نزدیک کر دو، ایک ایک آیت کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ مجھے میرے امام سے نزدیک کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پروردگار سے نزدیک کرے، اور پروردگار سے نزدیک کرنے کا راستہ اسی قرآن کو قرار دیا گیا۔ اور قرآن کے اندر خاصیت یہ رکھی گئی کہ قرآن تمہاری ہدایت کرے۔ کس طرح سے کرے گا؟ کہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر اللہ تک لے کر جائے گا؟ نہیں، یہ قرآن تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں امام تک لے کر جانا چاہیے۔ جب امام تک پہنچ جاؤ گے تو خدا تک بھی پہنچ جاؤ گے۔ ان علی مع القرآن والقرآن مع علی، یہ علی وہ ذات ہے جو ہمیشہ قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ قرآن ہمیشہ علی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی اگر کہیں دیکھو کہ یہ قرآن جس کو کچھ کاغذ کے ٹکڑوں کے اوپر لکھ کر قرآن مجید کو علی کے مقابلے میں نیزوں کے اوپر صفین میں لے کر آ جایا جائے تو یہ مت سمجھ لینا کہ جو مقابلے میں ہے وہ قرآن سے متمسک ہیں۔ انہی کے بارے میں پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ یہ محجور ہے قرآن سے۔ یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے رسول اللہ آپ اسی امت کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس نے قرآن مجید کو صرف اپنے سینے سے نہیں لگایا، ارے نیزے پہ بلند کر دیا علی کے مقابلے میں۔ یہی امت ہے جو محجور ہے قرآن، جو قرآن سے دور ہوئی ہے۔ اور اس کو اپنے آپ کو قرآن سے نزدیک کرنا، قرآن سے نزدیک کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ کہ انسان اپنے آپ کو امام کر دے، عرفاء اولیاء بنا کر۔ کہتے ہیں کہ شب قدر میں جو بہترین تمام اعمال روایات مبارک میں انسان کو انجام دے، کوشش کرے کہ خاص طور پر توسط حضرت حجت اور نام صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول میں ہو سکے۔ کیونکہ شب قدر خوب یہی معنی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان نے اپنے آپ کو ذرا سا منتسب کر دیا معاملہ سے، ذرا سا ہم تو آپ یقین جانیے میری اور آپ کی دنیا و آخرت کی کامیابی سے بھی کام کرتے ہیں کہ ہمارا دل کسی لمحے میں کسی لحظے میں ٹوٹے۔ آج انسان ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ میرے پاس کچھ نہیں، یہ قرآن میری بارگاہ میں اور یہ واسطہ یہ حجت ہو کہ اگر انسان اس ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ قرآن مجید کو سامنے رکھ کر دل حجت پروردگار کی بارگاہ میں آتا ہے، یقین جانے پروردگار بخیل نہیں، پروردگار بخل نہیں ہوتا۔ تمام کی تمام مشکلات کی اور آپ کی زندگی میں ہماری زندگی کی تمام مشکلات دنیا میں جہاں کہیں مسلمان ہوئے تو ظلم ہوا ہے، مومنین ہوئے تو ظلم ہوا ہے، بارہ چنار لبنان یمن غزہ میں مسلمان کہیں پر مقدمہ ہوا ہے، پروردگار سب کی مدد کرے گا اور کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ اور صلاحیت رسول جو چیز میرا اور آپ کے لیے اہم ہے یہ کہ ہم اور آپ یہاں سے بیٹھ کر کتنا اپنے آپ کو پروردگار کے نزدیک یقین جانیے تمام چیزوں کا خلاصہ اسی لیے
کہ پروردگار نے مجھے اور آپ کی توفیق دی ہے کہ سن 1446 ہجری کا یہ ماہ مبارک رمضان اور اس کی شب قدر کتنے ایسے افراد ہیں جس کے برس ماہ رمضان میں تھے اور اس برس میں کتنے ایسے افراد ہیں جو 3-4 دن پہلے تک تھے اور ہماری شب نہیں تھی زندگی میں کے ساتھ وفات اور یہ چیز پروردگار کی عزت 100,000 مرتبہ لاکھوں مرتبہ شکر کرنے کے قابل ہے کہ پروردگار سے رسول اور اس دن کی کوئی خاص نعمت ہم کرنے کے لیے مولا کائنات کی محبت ہمارے دل میں ڈالی ہے انہیں اہل بیت کا غم ہمارے دل میں ڈالی ہے انہیں صرف 19ویں شب میں فراہم نہیں کی اس کی توفیق نہیں کی 21ویں شب میں بھی آنے کے لیے اجازت ہے کہ ایک طرف قرآن سامع کا نزول ہو رہا ہے اور ایک طرف قرآن ناطق اس دنیا سے جا رہا ہے اور اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اس قرآن سامع نے اس قرآن ناطق کو بچانے کے لیے کہ اس کی حقیقت باقی رہ جائے امت میں بگاڑ نہ یہاں تک کہ پیغمبر کے خلیفہ بلا فصل مولا کائنات علیہ السلام کو محراب عبادت میں شدت عدل کی وجہ سے قتل کر دیا آپ نے مسائل سنے سن 40 ہجری کا ماہ رمضان مولا کائنات پہلی شب سے ہر دن افطار اپنے بچوں کے یہاں باری بدل بدل کرنا ایک دن امام حسن سے ایک دن امام حسن ایک دن جناب جناب کی ایک دن جناب عمر کی 19ویں کی رات اپنی دفتر گرامی جناب عمر کلثوم کی ہوئی شب 19 اذان ہوئی مؤذن اذان مولا کائنات نے نماز مغرب رکھی دسترخوان کاٹ بیٹھے بیٹی نے 3 طرح کے کھانے سامنے ڈالے 3 طرح کے کھانے کھائے ایک جو کچھ نمک اور دودھ مولا کائنات دیکھ کر رو رہے میری دال اپنے بابا کو فرق دیتا ہے کہ وہ دسترخوان کے اس وقت بیٹھے کہ اس کے اوپر ایک سے زیادہ ایک قسم کے کھانے رکھے بیٹی نے ہاتھ بھر کر چاہا بڑھا کر چاہا کہ دودھ کو اٹھا لے فوراً ہوگا نمک کو اٹھائے فوراً ہوگا دودھ کو اٹھا یہ ہمارے کائنات کی زندگی کا آپ کو ذرا سا نمک اور جو ہوتے یہ کھا کر بار بار تعریف کرتے گھر کے سہن کے اندر آنا گھر کے سہن میں آتے ہیں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور گھر میں نہیں آ رہے صدق رسول اللہ میرے اپنے آنکھیں چچدار رسول اللہ بالکل سچ بات ہے آج ہی کی رات وہ رات ہے کہ جب مجھے اپنے وقت پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں صبح کا وقت نزدیک آیا گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تاریخ کہتی ہے کہ یہ خیبر شکن حیدر گھر کا دروازہ جو کہ کھجور کی چھال سے بنا ہوا تھا مولا کائنات سے اس کو کھولنا دشوار ہو گیا وہ کائنات کی ہر چیز یہ چاہ رہی ہے اس وقت کہ مولا گھر سے نہ جائے لیکن مولا نے اس دروازے کو اٹھانا اور اٹھا کے سائڈ کیا کنارے رکھا اور چلنا شروع ہو گیا اب گھر کے صحن میں پہنچے کہ مرغابی نے آ کر مولا کے جبے کے پائنچے کو پکڑ کر پڑھنا شروع کیا کھینچ رہی ہے گویا کہ شاید مولا کو روکنا چاہتی ہے کہ مولا نہ جائیے امام فرماتے ہیں خود روکو ہونا کچھ لوگوں نے ان کو بدتر ہٹانا چاہا امام صاحب نے فرمایا کہ خود روکو ہونا فإنہن نوائح ارے ان کو چھوڑ دو یہ نوحہ کر رہی ہیں یعنی وہ چیز جو مرغابیوں نے محسوس کر لی تھی مولا کائنات دیکھ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ مرغابیاں نہیں چاہتی کہ مولا آج کی رات گھر سے جائے لیکن میرا مولا حسب عادت
مسجد میں داخل ہوئے, مسجد کوفہ میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کی. 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد معذرے کے اوپر گئے, جا کر اذان کہی. یہ آخری اذان ہے کوفہ کی سرزمین پر, جو کوفہ والے مولا کائنات کی زبانی سن رہے ہیں, جہاں پر پروردگار کی کبریائی کی آواز اذان مولا کائنات دے رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. ارے ہاں, یہ آخری پیغمبر کی رسالت کی گواہی ہے جو کوفے والے آخری مرتبہ مولا کائنات کی زبانی سن رہے ہیں. معذرے پر سے نیچے آئے, دیکھا صحن میں عبد الرحمن بن ملجم ملعون پڑا سو رہا ہے. امام نے ٹھوکر مار کر بلند کیا, اٹھ, نماز کا وقت ہو گیا ہے. گئے محراب میں جا کر نافلہ ادا کرنا شروع کیے, نافلہ پڑھے. ابھی جماعت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, مولا نے اٹھ کر جماعت کا قائم کی, اللہ اکبر, تکبیر کہی. ارے ابھی رکوع میں جا رہے تھے کہ اسی لائن نے پڑھ کر امام کے سر پر تلوار کا وار کیا, اور تلوار کا وار اتنا گہرا تھا کہ میرا مولا خود کو سنبھال نہ سکا. ایک دفعہ زمین پر آ کر گرے, اور زمین پر گرتے ہوئے محراب میں پڑی ہوئی مٹی کو سر پر ڈالنا شروع کیا. واللہ فزت ورب الکعبہ, ارے خدا کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. ارے ہاں, آج علی کامیاب ہو گیا. امام مجتبیٰ آگے بڑھے, جماعت کو مکمل کروایا گیا. مولا کائنات خود کو سنبھال کر اٹھ نہیں سکتے, مولا کائنات کے اوپر ضعیفی طاری ہو گئی. ارے خود کو سنبھال نہیں پا رہے. امام کے ساتھ امام کے بچے امام حسن مجتبیٰ, امام حسین, جناب الفضل عباس, جناب محمد ابن حنفیہ, ارے آ کر آگے بڑھے. مولا کو اٹھانا چاہا, ایک گلیم منگوائی گئی, گلیم کے اندر مولا کو لٹایا گیا. ارے گلیم کو اٹھا کر کے لے کر جا رہے ہیں. امام کے ساتھ ساتھ امام کے اصحاب گریہ گناہ چل رہے ہیں. امام کے گھر کی طرف جا رہے ہیں, ابھی گھر کے نزدیک پہنچنے والے تھے. امام نے سب کو روانہ کیا. ارے تم لوگوں کی رونے کی آوازیں میرے گھر میں جائیں گی. گلیم میں سے اترے, بچوں کا سہارا لیا. اب دروازے پر زینب ہے جو کہ استقبال کے لیے کھڑی ہوئی ہیں. ارے ہاں, کیا سبب ہو گیا کہ مولا کائنات گلیم سے اتر گئے. ارے مولا نہیں چاہتے کہ زینب دیکھے کہ علی جیسا شجاع گلیم میں اٹھا کر کے لایا جا رہا ہے. بیٹی نے بابا کا استقبال کیا. عجیب کیفیت ہے, بابا کو بستر پر لا کر لٹایا گیا. امام اپنے بستر پر ہیں. کوفے کے ماہر طبیبوں کو بلایا گیا, ماہر اطباء آئے اور آ کر امام کے پاس بیٹھے. آ کر ایک دوسرے سے مشورہ کرنا شروع کیا کہ کیا کیا جائے. ان میں سے ایک بہت ماہر حکیم تھا, ماہر طبیب تھا. اس نے ایک دوائی منگوانے کے لیے کہا, ایک چیز منگوانے کے لیے کہا. وہ لائی گئی, اس کو لا کر امام کے سر کے زخم میں رکھا, اور رکھنے کے بعد اچانک اس کو باہر جب نکالا تو اس کو دیکھتے ہی کہتا ہے, مولا آپ وصیتیں کرنا شروع کر دیجئے. ارے اتنا سننا تھا کہ زینب ام کلثوم نے اپنا سر پیٹ لیا. ارے بابا, ہم نے نانا کو جاتے دیکھا تھا. ارے اماں بھی چھوڑ کے چلی گئی, ارے آپ بھی چلے جائیں گے. مولا کائنات نے ایک ایک کر کے بچوں کو تسلی دینا شروع کی, وصیتیں کرنا شروع کی. میرے بچوں, میں تمہیں تقویٰ الہی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. دیکھو اپنے امور میں نظم کو برقرار رکھنا, پروردگار کے دین کو مت چھوڑنا, پروردگار کی وحدانیت کو مت چھوڑنا, شریعت محمدی پر باقی رہنا, اس کا دفاع کرتے رہنا, اور اللہ اللہ فی الاعتام. دیکھو یتیم کے حق کے بارے میں بہت محتاط رہنا. جناب زینب کہتی ہیں, بابا ان آخری دنوں میں جو اپنے بستر پر تھے, میں بابا کے پاس آ کر بیٹھی, اور بابا سے میں نے پوچھا, بابا میں نے ام ایمن سے پیغمبر کی ایک حدیث سنی ہے. اس حدیث کے اندر ام ایمن یہ بیان کرتی ہیں کہ بجدل پاک یعنی آپ تمام افراد ایک مقام پر گھر میں موجود تھے.
پیغمبر نے آپ میں سے ایک ایک کے دنیا سے جانے کی خبر دینا شروع کی۔ بابا میں یہی حدیث آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ مولا کائنات نے حدیث کو بیان کیا اور پوری حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میری لاڈلی گویا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اسی کوفے کے اندر مجھے اسیر بنا کر کے لایا جائے گا۔ جناب زینب کہتی ہے کہ میں تعجب کرتی تھی، ارے میرا عباس جیسا بھائی ہے، مجھے کوئی کیسے اسیر کر سکتا ہے؟ لیکن عاشورہ کے دن ارے جب جب فرات بازو کٹے، ارے حسین کا علم گرا تو زینب کو یقین ہو گیا۔ جناب مولا کائنات کے سامنے اس لعین کو لے کر کے آیا گیا۔ مولا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مولا کہتے ہیں کہ اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے ساتھ وہی کرنا جو میں نے اس کے ساتھ جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے، اور اگر میں باقی رہا تو اس کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ لعین سن کر کہتا ہے کہ باقی کیسے رہو گے؟ میں نے 1000 درہم دے کر اس تلوار کو تیز کروایا اور 1000 کا درہم کا زہر لے کر اس کو بہت وقت تک ایک لمبے عرصے تک زہر میں گھسا کر تمہارے اوپر وار کیا ہے۔ جناب مولا کائنات اپنے بچوں کو وصیتیں کر چکے، غسل و کفن و حنوط کی وصیت کر چکے، اور ہاں آج ہی کی جیسی شب میں ایک وقت وہ آیا کہ جب جناب زینب جناب امام حسین یتیم ہو گئے۔ ارے ہاں آج کی رات میں شیعوں کا پہلا امام اس دنیا سے چلا گیا۔ امام حسن امام حسین اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر مولا کائنات کو غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، حنوط دیتے ہیں، اور پھر وصیت کے مطابق لوگوں کو گھر کی طرف روانہ کیا جا چکا ہے۔ کوئی نہیں ہے جو تشیع جنازہ میں آئے، کیونکہ پروردگار کی مصلحت یہ ہے کہ فی الحال مولا کائنات کی قبر کسی کو پتہ نہ چلے۔ وصیت کے مطابق گھر سے نکلے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے جنازے کو غری کے مقام کے، یعنی جس کو آج نجف کہا جاتا ہے، اس کی طرف لے کر چلنا۔ وہاں پر تمہیں کچھ آگے بڑھنے کے بعد ایک روشن چمکتا ہوا پتھر دکھائی دے گا، اس جگہ کو کھودنا، وہیں پر میری قبر ہوگی۔ امام حسن امام حسین جنازے کو لے کر چلے نجف کی طرف، اتنے میں ایک پتھر دکھائی دیا جو چمک رہا تھا، اس کو تھوڑا سا کھودا تو دیکھا وہاں پر ایک پتھر نصب ہے جس پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ قبر ہے جس کو تم نے پیغمبر کے خلیفہ بلا فضل جناب مولا کائنات کے لیے کھودا تھا۔ جناب مولا کائنات کو امام حسن امام حسین نے قبر میں اتارا، اور قبر میں اتارنے کے بعد مجھے نہیں پتا کس دل کے ساتھ جناب امام حسین نے اپنے بابا کو الوداع کیا۔ اپنے بابا کو الوداع کر کے واپس پلٹ کر ابھی آ ہی رہے تھے کہ مدینے کے دروازے پر کیا دیکھا؟ ایک نابینا غریب البدن شخص بیٹھا ہوا اور رو رہا ہے۔ اس سے سوال کیا تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میں 1 سال سے کوفے میں غریب الوطن ہوں، 1 سال سے میرا یہاں پر کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ کچھ وقت سے ایک انسان روزانہ رات میں میرے پاس آ کر میری دلجوئی کیا کرتا تھا، مجھے کھانا کھلایا کرتا تھا۔ امام حسن نے پوچھا اس کا نام کیا تھا؟ کیا جب مجھے اس کا نام نہیں معلوم۔ امام نے کہا اس کا شکل و شمائل کیسا تھا؟ کہا مجھے نہیں معلوم، میں نابینا ہوں۔ امام نے فرمایا اس کی کوئی اور علامت، کوئی اس کی صفت؟ کبھی اس کا نام نہیں پوچھا؟ کہا نہیں، میں نے جب بھی اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے میرا نام جان کر کیا کرنا ہے۔ جب بھی آتا تھا بڑی مہربانی کے ساتھ میرے ساتھ شفقت سے پیش آتا تھا، میری حاجتوں کو برطرف کرتا تھا۔ 3 دن ہو گئے ہیں وہ آدمی میرے پاس نہیں آیا۔ امام حسن نے امام حسین کو دیکھا، بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، امام حسن نے اس کو خبر سنائی، ارے وہ جو تیرے پاس آ رہا تھا وہ کوئی اور نہیں، میرا بابا مسلمانوں کا امیر المومنین علی ابن ابی طالب تھے۔ ارے اتنا سننا تھا کہ فوراً رونے کے لیے بیٹھ گیا، کہتا ہے ارے میری کیا اوقات کہ مولا کائنات میری خدمت کے لیے آئے، آپ مجھ پر ایک احسان کیے
कीजिए, अरे मुझे लेकर मौला की कब्र पे ले चलिए, मैं वहाँ पर बैठ कर गिरिया करना चाहता हूँ। भाइयों ने इस आदमी को उठाया, लेकर के मौला कायनात की कब्र पर गए। मौला कायनात की कब्र पे बैठकर गिरिया करना शुरू किया और गिरिया करते करते परवरदिगार से दुआ की, परवरदिगार तू मुझे इस दुनिया से उठा ले। परवरदिगार ने उसकी ये दुआ वहीं पर कबूल कर ली। अरे वहीं पर उसकी रूह इस दुनिया से परवाज कर गई। मैं कहता हूँ मौलाए कायनात, अरे आपका बेटा नहीं, आपके बेटे मौजूद थे कूफे में, आपके जनाजे पे रोने के लिए आपकी बेटियां मौजूद थी। अरे आपके जाने वाले मौजूद थे। अरे मौला आपको गुस्ल दिया गया, कफन दिया गया, दुरूद दिया गया, आपके लिए कब्र जनाबे नूह ने आमादा की। अरे आपको कब्र में उतारा गया, आपको कब्र में ले जाकर कब्र को बंद कर दिया गया। अरे अल्लाह रे करबला, अरे हुसैन ज़हरा का लाल, काबे करीब आया, यहाँ का पामाल हो रहा है, कोई दफनाने वाला नहीं है। 3 दिन तक अरे धूप के नीचे पड़ा हुआ है, कोई पुरसाने वो सफर जो गजब की मौत है और शहर संदेशना में ना जारी में कामयाबी ना और अपने गरीब के अपने गरीब की जानशी के आज उस शब्द के साहिब के इमाम इमाम जमान इस्लाम को पूर्ण तारीफ फरमा हमारा शुमार की आवाज़ उन्होंने जहाँ लोगों की परेशान हाल उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो मखलूक हो उनके पास को अपने गैर से अदा फरमा। जितने भी मौजूद बुजुर्ग मुसलमान मरीज हैं परवरदिगार को शिफाए कामिल और आजिल अनायत फरमा। परवरदिगार की वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद सलाम करने जहाँ भी मुसलमान मोमिन मर्दों का खबर आरचनाज में यमन में दरमियान में जहाँ भी दुनिया में परवरदिगार मर्दों का खबर उसका सलाम उनको दुश्मनान इस्लाम का तलबा अनायत फरमा। परवरदिगार की वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद सलाम का द्वारा ज़ियारत मुक़द्दसा की तौफ़ीक़ अता फरमा। मकाम के आज़ाद में स्वागत करना और जब नसीब